عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے بڑے ہی پیارے اور معزز مہمان سیدی مرشدی محترم جناب حافظ عمر صدیق صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ ان کے خطاب سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ مزہ نہیں آیا؟ جمعے میں کی کیا سی یاد ہے کئیاں نو؟ کیوں ہی سندھی صاحب دو کی آ رہے نے شیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، حافظ محمد عمر صدیق صاحب۔ واصلح لی دنیا یا اللہ واصلح لی آخرتی اللہ۔ تھوڑا قریب کر بس ٹھیک ہے دوست، اب آپ قریب ہو جاؤ، بڑی ساری جگہ ہے، ہاں اگے ہو جاؤ، تسی بھی اگے ہو جاؤ انشاءاللہ۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ آپ صاحب پہلا رکھ لو یا بعد چ رکھ لیں؟ آپ صاحب لا دو پیپر لا کے نا، ایسا لا کے رکھ لو، کوئی نہیں تسلی بس ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین، خاتم النبیین، رسول کریم، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء و رسول کے ذریعہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور انبیاء و رسول کا وصف ہے رسولا مبشرین و منذرین۔ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ لوگوں کو بشارتیں بھی اللہ تعالیٰ کی سناتے ہیں،
اللہ کی جنت کی، رضا کی، رحمت کی، برکت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، عذاب سے، گرفت سے، وعید سے ڈراتے بھی ہیں۔ ہر انسان اس کی طبیعت کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، کسی صحیح بات کا قائل یا وہ محبت سے ہو جاتا ہے یا ڈراوے سے ہو جاتا ہے، تیسری کوئی حالت نہیں ہے بندے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ڈراوے ہیں۔ غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ شیطان نے ہمارے دلوں پر، دماغوں پر دنیا اور دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی لذتوں کے حملے کر کر کے ہمیں بیمار کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے، اس کی حلاوت اور لذت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کی جو تلاوت میں نے خطبے کے متصل آپ کے سامنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، میں نے ان کے لیے سب سے اعلیٰ جو جنت ہے، جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جنت کے 100 درجات ہیں، ان للجنت 100 درجہ اعلیٰ الفردوس۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے 100 درجات ہیں، 100 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اور تم جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو کون سی جنت کا سوال کرنا ہے؟ جنت الفردوس۔ آج کے درس کے اندر جنت جانے والے 4 گروہوں کا تذکرہ ہوگا۔ کتنے گروہوں کا جی؟ 4۔ 5واں کوئی گروہ قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے جو جنت میں جانے والا ہو۔ 4 گروہ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ پہلا گروہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا 70,000 افراد میری امت کے مرد اور عورتیں بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے۔ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم میں اس حدیث کی شرح میں لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 تو بہت تھوڑے ہیں۔ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک حشر میں تمام انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء و رسول ہیں، تمام نبیوں کی امتوں کی جو تعداد ہے 40 صفیں ہیں، اکیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی 80 صفیں۔
آپ اندازہ کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن دیکھوں گا اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے انسان ہی انسان ہوں گے، میں سمجھوں گا کہ میری امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نہیں، آپ کی امت، اس کا شمار اور حساب، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور آپ کی امت کتنی ہے؟ تمام انبیاء کی امتوں کی 40 صفحے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی امت کی کتنی صفحے ہیں؟ 80 صفحے، اتنی صفحات۔ پہچان کس طرح ہوگی؟ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، اتنے انسان ہوں گے، تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی، اور امت محمدیہ کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا میرے امتی قیامت کے دن آئیں گے، وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ان کے ہاتھ اور یہ بازو کونیوں تک، اور ان کے پاؤں اور ان کے ٹخنے جو ہیں یہ چمک رہے ہوں گے۔ اب 70,000 افراد تھوڑے ہیں، اللہ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 اب 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ کتنے جی؟ 70,000۔ اب یہ جو بندے بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے، ان کی 4 خوبیاں ہوں گی۔ پہلی خوبی فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ دم جائز ہے، کتاب و سنت کا دم جائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کی دوستی اتنی پکی ہوگی، ان کا یقین اور ایمان ہے کہ نفع نقصان کا مالک بھی وہ ہے، بیمار کرنے والا اور شفا دینے والا بھی وہ ہے۔ دم نہیں کروا کے، اے نہیں آخر کے قاری صاحب میں پھونک مارو۔ لا یسترقون کا معنی ہے دم طلب نہیں کریں گے۔ کوئی بندہ بغیر پوچھیا دم کر دے، وہ مخالفت دے وچ نہیں ہوتا۔ ہاں لوگوں نے کولو دم منگن گے نہیں، کہن گے نہیں کہ سانو دم کرو۔ ولا یتطیرون، شگون نہیں پھڑن گے۔ شگون کیا ہے؟ اتوار کم خار پیر کم سیر، منگل وجے سنگل تے بدھ کم سدھ تے جمعرات پیرا فقیرہ تھا۔ کوا کائے کائے کر رہا ہے، مہمان آنے والا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو پوچھیں گے گھر میں کوئی عورت حاملہ ہو نا، تو بچے سے پوچھیں گے اچھا بتا ساڑھے کوٹھے دیتے چڑیے کے کہاں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد امت میں بڑے بڑے فتنوں کی خبر دی ہے۔ فرمایا زنا عام ہوگا، شرابیں نام بدل بدل کر پی جائیں گی، سود جو ہے اس کے بخار غبار سے کوئی نہ بچ پائے گا، قتل عام ہوگا، مارنے والے کو نہیں پتا کہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو نہیں پتا کہ کیوں مر رہا ہے۔ نہ حق اٹھے شمشیر بفتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بفتنہ۔ لیکن یہ تمام جو فتنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الائمۃ المضلین، فرمایا تمام فتنوں سے بڑا فتنہ جو ہے مجھے گمراہ کرنے والے مولویوں کا فتنہ ہے۔ گمراہ کرنے والے مولویوں کا فتنہ زنا سے، شراب سے، قتل سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ ہماری پنجابی زبان کے اندر ایک مثال ہے، ایک آری تے 100 کاری، یعنی ایک بندہ شغل پہ لگاتا ہے اور پھر کئی 100 افراد اس شغل کو، اس کام کو اختیار کرتے ہیں۔ مولوی جو ہے وہ بدعت بناتا ہے، نظریہ بناتا ہے۔ یہ بھی علماء سو ہیں جنہوں نے نظریہ بنایا کہ فوج پر حملے کرو، یہ اسمبلیاں، یہ عدالتیں، یہ کفر ہے، یہ طاغوت ہے، یہ شرک ہے، بندہ کافر ہو گیا، وہ بھی کافر ہو گیا۔ یہ
یہ ایسا گندا نظریہ ہے جو کئی لاکھوں مسلمانوں کو نگل چکا ہے. اور مسلمانوں کو قتل کون کر رہے ہیں؟ مسلمان ہی، کلمہ پڑھنے والے نعرہ تکبیر مارتے ہیں، خودکش حملہ کر دیتے ہیں. یہ جو بدعت ہے نا، بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی، بدعت بچے جنتی رہتی ہے. بدعت جو ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے. لوگ زنا کرتے ہیں نا، ان کو پتہ گناہ ہے، کافر کو بھی پتہ ہے گناہ ہے، مسلمان کو، کافر کو، سب کو پتہ ہے. لیکن بدعت کرنے والا کیا سمجھ کے کرتا ہے؟ ثواب. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کیا ہے، لیکن گمراہ کرنے والے مولویوں کا فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا چونٹی کے چلنے کی طرح مجھے تمہارے اندر شرک کے داخل ہونے کا ڈر ہے. پنجابی زبان دے وچ میں تھوڑے کول پوچھنا، کدی توڑے چو کسے بندے نے چونٹی ٹرن دی، کیڑی ٹرن دی آواز سنی ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس طرح خوف ہے تمہارے اندر شرک داخل نہ ہو جائے. شرک داخل ہو گیا. شرک کا تعلق ہے ایک ہماری ذات کے ساتھ، ہمارے گھرانے کے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ. ایک شرک کا تعلق ہے صوفیوں، قبوریوں کے ساتھ، قبر پرستوں کے ساتھ. اب جو شرک تعلق رکھتا ہے غیر اہل حدیث کے ساتھ، اس کے بارے میں ہمیں خبر ہے، پتہ ہے. اور چونٹی کے چلنے کی طرح جو چیزیں ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ سنیں. وہ نظریہ ہے بس پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیتا ہے، کسی نے کچھ بندش ہو گئی. تیاں پتراں دے رشتے نہیں ہوندے، بندش. کاروبار نہیں چلتا، بندش. نالے اندر نے اسی ماندے تے نہیں، پر پتہ نہیں کسی نے ہر شے بند ہی کر دی تھی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد. بولو یار. میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں، نہ نعرے والا. گل نو سمجھو. ایتھے اسی جمع ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والیاں چیزاں تو بچ جاؤ. اجتنبوا السبع الموبقات. تباہ کرنے والیاں، ہلاک کر کے رکھ دینے والیاں، دین و دنیا برباد کر دینے والیاں 7 چیزاں تو بچ جائے. پہلی چیز کی ہے الاشراک باللہ. الاشراک، پھر بولو الاشراک، اللہ دے نال شریک ٹھہرانا. اللہ دے نال کی ٹھہرانا؟ شریک. میں ان توڑے کل سوال کرنا، کیا اس کائنات دے اندر کوئی اللہ تو نعوذ باللہ تگڑا ہے کہ اللہ تے تیاں پتران دے رشتے کرنا چاہتا ہے تے انہیں بندش کر دیتی ہے؟ اللہ رزق دینا چاہتا ہے تے انہیں بندش کر دیتی ہے؟ کیوں بھائی؟ ہے کوئی اللہ تو تگڑا؟ ہن میرے نال ذرا پڑھیا جے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا، بول دیں یار، ولا یقضى علیک. یہ معنی کی ہے اللہ فیصلہ تیرا چل دا ہے، تیرے خلاف کسی دا فیصلہ نہیں چلتا. جڑا بھی اہل حدیث ہے، جڑا بھی اہل سنت ہے، جڑا بھی مسلمان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لِلَّهِ رِزْقُهَا. ساڑیاں ساریاں ضرورتاں نو پورا کرن والا کون ہے؟ اللہ. جدو میں تے تسی اپنی ماں دے پیٹ اندر ساں، ساڑا رزق کنے لکھ دیتا؟ اللہ. ساڑی سعادت تے شقاوت کنے لکھ دیتی؟ اللہ. ساڑا ایک ایک سا کنے لکھ دیتا؟ اللہ. تو پھر نظریہ جڑا بندش دا ہے کتھوں آ گیا؟ کئی اہل حدیث اور اہل سنت نے اپنے گھراں دے وچ لوہے قرآنی لٹکائی.
اور وہ اتنے لکھے ہے مکان تے دکان دی خیر و برکت آستے حرفاں دی پرستش تے پوجا کرنا اے بھی شرک ہے، اے بھی بڑے پوشیدہ دروازے کھوڑ تو پتہ بھی نہیں چلیا شادی ہوئی ہے، شادی دے وچ گفٹ آئے نے، گفٹاں دے وچ قرآن دے حروف تہجی آ گئے نے، الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد نو لے کے آئیے سونی جئی ویڑے دے وچ ٹنگ دیتی ہے، جدی پشتی اہل حدیثاں دا گھر ہے، اہل سنت وال جماعت، مینوں دسو کیا انہاں حرفاں نوں اللہ دا شریک بنانا جائز ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صرف ہی نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے دناں دا سردار دن جمعے دا دن ہے، ان افضل ایامکم، تواڈے دناں دے وچوں جڑا سب تو بہتر افضل دن ہے وہ جمعے دا دن ہے، تے ساڈا منگن والا کی آندا ہے جمعرات دا روز، پیراں فقیراں دا دن، ڈرامے، سارے دن اللہ دینے، سارے دن اللہ دینے۔ پھر کی کرن گے کھبے ہاتھ دے وچ خارش ہوئے تے کہن گے پیسے ملنے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سجا برکت لاوے، تے جے سجے دے وچ خارش ہوئے تے کی آندے نے نقصان ہونا ہے، کی ہونا ہے نقصان۔ انسان ہے نا جسم گرم سرد ہو جاندہ ہے، کدی اکھاں بھی ساڑیاں پتلیاں بھی ڈیلے بھی گرم سرد ہو جاندے نے، اکھ پھڑک دیگی، ڈاکٹر آندہ بھئی وہ اپنا درجہ حرارت جڑا ہے نا او دا لیول کر دیئے پھڑک کے کہ یہاں ٹھنڈی ہو جائے یا گرم ہو جائے، حرکت دیں جا جسم انہوں کہ درجہ حرارت ایک ہو جائے، تے اکھ پھڑکن لگ پہ تے اندھے نے جے سجی پھڑکے دادکیاں جو کوئی پھڑک جاندہ ہے تے جے کھبی پھڑکے تے نانکیاں جو کوئی پھڑک جاندہ ہے۔ ایک کیا دا اہل حدیث تے اہل سنت ہے، بغیر حساب و کتاب اگر اللہ تعالیٰ دی جنت دے اندر جانا ہے تے بندے دے اندر خوبی کی ہونی چاہیے دینے، پہلی خوبی ہے لا یسترقون، پہلی خوبی ہے کہ دم جائز ہون دے باوجود بھی دم کروانا نہیں۔ دوسری خوبی کی ہے وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، تے شگون بھی پھڑنا نہیں، شگون بھی پھڑنا نہیں۔ بلی رستہ کٹ گئی ہے، اس صدق والا کار ہے، اللہ نے آکھیا قرآن مجید اندر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے آکھیا وَالتِّين وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، چار قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے انسان دی تخلیق دے بارے ارشاد فرمایا کہ اسی انسان نو بہترین انداز بہترین طریقے چ پیدا کیتا ہے، احسن تقویم۔ اور اللہ دی یہ نشانی ایسی نشانی ہے جدے بارے اللہ نے آکھا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ دے وجود دے اتے ساڑے وجود اندر جسم اندر نشانیاں نے کہ اس کائنات نو بنان والا تے چلان والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، اے جڑا شگون ہے، بد اعتقادی ہے، اے شرک ہے، نفع نقصان دا، کاٹے وعدے دا، بیماری شفا دا، اولاد ہووے نہ ہووے، رزق دی تنگی، سارے اختیار کدے کول نے؟ اللہ دے کول۔ اے سارے اللہ دے کول اختیار نے۔ ہون تیسری خوبی فرمایا وَلَا يَبْتَوُونَ، بھئی سمجھ آ رہی میری گفتگو تھی، شگون نہیں۔ ہون چند گرین ہوندہ ہے تے آندھے نے بھئی حاملہ جڑی عورت ہے نا وہ لک جائے چھپ جائے، انہوں مٹی ریت دے وچ ناپ دیو، آبادیوں باہر کٹ دیو، نہیں تے حاملہ عورت نو ہے نقصان ہو جائے گا، حمل نو ہے نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح عاشورہ آ جائے، محرم آ جائے، میاں بیوی دا ملاپ بھی جائز نہیں، شادیاں نکاح جائز نہیں، سفر دے وچ شادی نہیں کرنی، نہیں تے سفر ہی پیندے رہندے نے۔ جیڑا سفر
جنہیں بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ادوا ولا طیرا ولا حاما ولا سفر. سفر آندے نے جھاڑے دا موسم جدو ساڑے اتھے خزاں ہوندی بھئی خزاں دا مہینہ بھی نحوست والا نہیں, سفر دا مہینہ بھی نحوست والا نہیں. ربیع الاول ربیع الثانی بھئی پیداوار, کھیت کھلیان, انگوریاں, پتے, تنے, باغ و بہار. سفر پت چڑھ, زرد, خشکا, اے دا من ہے. تے جڑا سفر ہے ٹرن والا, گڈی والا, جہاز والا, ٹرین والا, او دا تعلق سین نال ہے. تے جڑا اے سفر ہے جڑا پت چڑھ تے خشکے تے زردے نال تعلق ہے, اے دا تعلق ہے سعود دے نال. آندے نے بھائی سفر دے وچ بھی اے ساریاں چیزاں شگون نے. جس بندے دے اندر اے بد شگونی ہے او دا عقیدہ ٹھیک ہو سکدا نہیں. وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. جس بندے نے بھی اللہ دے نال شریک ٹھہرایا, او شریک حروف ہون, او شریک الفاظ ہون, او شریک ایام ہون, او شریک شگون ہون, او شریک سودک والا کارے تباہی پھر جائے گی, او شریک ہے بھائی بچہ چھوٹا نو مولود ہے چھلے دے دوران سرانے دے تھلے چھری رکھنی, جندرہ رکھنا, لوہے دی چابی رکھنی. اے تمام جڑے شگون نے انہاں دا تعلق بدعت نالے, انہاں دا تعلق شرک دے نالے. کلو بدعت ضلالہ. اے تمام شگون گمراہی نے, اے تمام شگون انسان نو جہنم رسید کر دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمائیے, جیڑا بھی بندہ اللہ دے نال شریک ٹھہرائے گا اللہ تبارک و تعالی نے او دے اتے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے. اور اس شگون دا تعلق ہے تعویزہ نال, ٹونے, منتر, تاگے, چھلے, بواسیر دے چھلے. اسی شگون دے نال تعلق ہے اے ناگ ٹھنڈا ہے, اے گرم ہے, اے رزق نو کھچن والا ہے, اے گاگ نو کھچن والا ہے, اے محبوبہ نو مسخر کرنا والا ہے. ہاں اے بات یاد رکھ لو, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود نو مخاطب کر کے آکھیا سی تو ایک پتھر ہے, نہ فائدہ دے سکنا ہے نہ نقصان کر سکنا ہے. اگر تینو نبی علیہ السلام نے نہ چمیا ہوندا میں کدی بھی چمنا نہیں سی. میرے بھائیو دوستو, ان بغیر حساب و کتاب جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دی جنت دے اندر جان گے انہاں دیاں 4 خوبیاں فرمایا ہم الذین لا یسترقون, دم نہیں کروان گے, ولا یتطیرون, شگون نہیں پھڑن گے, ولا یکتوون, لویا گرم کر کے رغانو داغ دے, رغانو داغ دینے. تو سن دیکھیا ہوئے گا کئی لوگ فائر کپنگ اگ دے نال حجامہ کر دینے, اگ بال کے جسم دے اتے لاندے نے. اسی طرح یہ ایک علاج ہے, لوہے دے ٹکرے جڑے نے گرم کر کے جسم دیاں رغان دے اتے لائے جاندے نے. یہ علاج جائز ہے لیکن اے دے اندر تکلیف زیادہ نبی علیہ السلام نے انہوں اس واسطے ناپسند کیتا ہے. وَلَا يَكْتَوُونَ, کہ ایسا علاج جدے اندر میرے امتی واسطے تکلیف ہے. دیکھو کمال جائیے نبی علیہ السلام دی محبت ہے, آپ نے اس تکلیف والے علاج نو بھی اپنی امت واسطے پسند کیتا نہیں. اور چوتھی خوبی فرمایا وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. انہاں دی چوتھی خوبی انہاں دا بھروسہ کدے ہوتے ہوئے گا, اللہ دے ہوتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, انہوں نے جب اس حدیث کو نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ایسے لوگوں کے اندر شامل کر دے.
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ ایک اور صحابی بھاگتا ہوا آیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا۔ فرمایا سابقہ کا بیہا اقاشا، اقاشا جو ہے وہ آپ پر نمبر لے گئے۔ میرے بھائیو دوستو، دوسرا گروہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اعمال تو لے جائیں گے، نیکیوں اور برائیوں کا وزن ہوگا۔ دیکھیں آپ جس طرح یہ گیس تول رہی ہے، بجلی تول رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعمال تولے گا، اور نیکیاں جس کی وزنی ہوں گی اس کے دائیں ہاتھ کے اندر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ کے اندر جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ لیکن پہلا جو گروہ ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والا، اور یہ جو گروہ ہے، ان گروہوں کے درمیان کئی سو سالوں کا فرق ہے۔ ایک حدیث کے مطابق 500 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے بغیر حساب و کتاب کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرات اب تیسرا جو گروہ ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کر لو گل مکمل ہو گئی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، نیکیاں اور بدیاں جب تولی جائیں گی تو بالکل برابر برابر، جہنم میں نہیں جائیں گے، خوش ہوں گے، لیکن افسردہ تب ہو جائیں گے جب ان کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ علماء کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیابی یہ ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا، یہ کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ جہنم سے بچ گیا، اور جہنم تو بچ کے بھی بندہ جنت دے وچ نہیں جے جاندا۔ سورۃ اعراف پڑھ لو، اپنی آنکھاں نو روشن کر لو، کئی بندے ایسے ہون گے جڑے جہنم دے وچ نہیں جان گے پر جنت دے وچ بھی نہیں جان گے۔ ایسے لوگاں نو اصحاب اعراف کیا جاندا ہے۔ اعراف ایک جگہ دا نام ہے جڑی جنت تے جہنم دے بالکل درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جگہ دا تذکرہ سورۃ اعراف وچ کیتا ہے۔ کئی سو سال تک اعراف دے رہن گے اور جہنم دے اندر تماکے ہوندے رہن گے، اور تماکیاں دے ڈر تو لرز جان گے، اور پھر انہاں دے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال پیدا ہو جائے گی، فکر کہ اسی کیویں جہنم تو اج دور ہو جائیے تے جنت دے نیڑے۔ اللہ تعالیٰ دی تعریف شروع کر دیں گے۔ کی شروع کر دیں گے؟ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی تعریف کرن گے، یا اللہ تو بڑا غفور۔ اچھا بھائی، اللہ دی کوئی صفت ایسی دسو جڑی اللہ نو بڑی پسند ہے۔ اللہ نے کئی ناؤ صفت اپنے بیان کیتے ہیں، دسو ہاں کوئی ایسی صفت۔ ایک کو تو اللہ نے کئی نام بنائے نے اپنے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی۔ غافر، غفور، غفار، سبحان اللہ۔ اللہ نو کنا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی تعریفاں کرن گے، اللہ دی صفات بیان کرن گے،
اللہ کہیں گے ہاں میرے بندے ہو کی آندے ہو؟ یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، تیری پہلی مہربانی تھے کہ تو سانو جہنم تو بچا رہے۔ یا اللہ سانو وہ جڑا درخت ہے نا جنت دے قریب او دے تھلے کر دے، تیری عزت دی قسم ایسی پھر تیرے کو پرت کچھ نہیں مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اچھا جاؤ اس درخت دے تھلے ٹور جاؤ۔ ان درخت دے تھلے اللہ نے کیا خلق الانسان حلوا وکان الانسان قطورا، یہ بڑا جلد باز ہے۔ ان جس لئے اگلے درخت دے تھلے ہو جان گے نا جنت ساری ہیں جی نظر آئے گی، جنت دیاں باراں دوتے شہد دیاں نہراں حور و غلمان لولو موتی او دے خیمے، سبحان اللہ۔ پھر جنت دے محلات جنہ مرضی دنیا دا ودیا سوچ لو، پامے وائٹ ہاؤس ہے، جنت دا تصور کوئی انسان کر سکتا نہیں، ویکھنا تے بڑی دور دی گل ہے۔ پھر اللہ دا ذکر شروع کر دیں گے، یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ سونے تو بڑا کریم ہے، یا اللہ تیرے بڑے احسان نے۔ اللہ کہیں گے ہاں میرے بندے ہو، ہون کی آندے ہو؟ یا اللہ سانو نا جنت دے بوئے دے باہر بہن دی اجازت دے دے، یہ دنیا دے کسے دربار دا بوا نہیں، میرے رب دی جنت دا بوا ہے۔ اور پائیا پانی آ لیا کی ہو گیا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، جلسے جلسہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن گل ایک بڑی چالی دے، اللہ نال یاری پاؤ پکی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے او تساں تے قسم چکی سی میری عزت دی کہ اسی پرت کچھ نہیں منگا گے، کہیں گے یا اللہ، اللہ نو راضی کر دیں گے، سبحان اللہ۔ کہیں گے یا اللہ قسم بھی تیری چکی ہے تے منگن بھی تے تیرے کو ریڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کہیں گے جاؤ میری رضا دے نال میری جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ کنے گروہ ہو گئے بھائی ہون؟ 3 یار۔ پہلا گروہ وے جنہ دا حساب و کتاب ہویا ہی نہیں، اللہ نے آکھیا فلاں بن فلاں چل جنت، فلاں بن فلاں چل جنت، فلاں بن فلاں چل جنت۔ مولویوں نو شیطان بڑا کھم دے کے ساڑا بیڑا غرق کر دے، شیطان کر دے جا دم کرا، مولوی صاحب پھوک مار دے رچو، دوجی آری آندہ ہے میں نو بڑا آرام آیا توڑا دم، مولوی نو اس جگہ تے سٹ دے جتھے او دی بھی بربادی پھر جاندی، حالانکہ شفا کے دے کولے اللہ، وہ اندر لائے بھائی۔ پھر آ جائے گا شیطان حملے بڑے کر دے، اندر جی میرا صاحب کتاب لاؤ، میرے کل بھی کئی بندے ہوندے نے جی قاری صاحب آفر صاحب ذرا صاحب کتاب لائے لے، میں کہا صاحب کتاب تو اس وقت اللہ تعالیٰ دی ناراضگی والے مقام تے، ہوندہ کیوں؟ میں کہا صاحب کتاب تے رب لاندہ ہے، تو کملیا مینو رب سمجھ بیٹھا ہے، مینو رب سمجھ بیٹھا ہے، اس تو وڈا بھی کوئی ناراضگی دا مقام ہے۔ تے ساڑھے استاد حافظ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ وہ اپنے شاگرداں کی آندے سن، بھائی جے کوئی بی بی دم کران آ جائے نا تے انہوں کہنا ہے مینوں بیبیاں والا دم ہوندہ نہیں، کیونکہ پیر ہوئے جڑا جنانیاں دا پھوکا انہاں اثر کر دیاں نے، پھر وہ مرید ہوندے نے، نظرانے ہوندے نے، بد عقیدگی شرک دا دروازہ۔ یقین جانو کوئی اہل حدیث اہل سنت دے اندر ایسا بندہ پورے پاکستان چ میں ویکھیا ہی نہیں جڑا اس شرک کفر تو بچیا ہوئے، بد عقیدگی تو بچیا ہوئے۔ حالاں یہ ساریاں چیزاں ساڑھے پیارے نبی نے سانو سکھائیاں نے۔ عبداللہ ابن عباس آندے نے نبی الاسلام نے مینوں کی آکھیا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جدو بھی منگنا ہے کدے کل منگنا ہے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جدو بھی مدد لینی ہے کدے کل لینی ہے۔ فرمایا مینوں آکھیا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ
پوری دی پوری انسانیت سارے بندے کٹھے ہو کے تیرا نقصان کرنا چاہن، اللہ نہ چاہے تیرا کوئی نقصان کر سکتا نہیں۔ دیکھو کہ میں گلاں واضح کھول کھول کے، ایک بندہ آیا انہیں کہا ما شاء اللہ وشئتا، آپ دی انگلی اٹھ دی سی چاندے دو ٹکرے ہو جاندے سن، بھلیکھے پیندے سن، تے صحابی آکھیا جو اللہ چاہے تے تسی چاہو، فرمایا جعلتنی للہ ندا کل بل ما شاء اللہ وحدہ، فرمایا مینوں اللہ دا شریک بناتا ہی، کہہ جو کلا کلا چاہے، جو کلا اللہ چاہے، جو کلا اللہ چاہے۔ ایک اور مسئلہ، صحابہ کرام نے کیا سانو نا ذات انوات بنا دیو۔ ذات انوات ایک جگہ سی، مشرکین جا کے اتھے تیر نیزے تلواراں تر ہوندے سن، انہاں چ شکتی آ گئی ہے، برکت پہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکھیا یا رسول اللہ سانو بھی کوئی جگہ، ایماندار نال دسو نبی علیہ السلام دے ہتھاں دی برکت کسے تو پوشیدہ ہے وے، آپ دے قدماں دی برکت کسے تو پوشیدہ ہے، او ایمان والا ہی نہیں جڑا مصطفیٰ دے پیارے قدماں دی تے ہتھاں دی برکت نو نہیں سمجھدا تے جاندا۔ وجہ آسا تے تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا، 5 انگلاں وچوں نکلیاں 5 نہراں، اے انگلاں نے میرے پیر دی۔ صحابہ کرام نو پتا سی تو نبی علیہ السلام نے کیا کہ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک فرمایا شرک ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ نو آکھیا سی ساڈے لئی وی الہ بنا دیو جویں اے الہ ہے، نبی علیہ السلام نے انہوں شرک قرار دیتا ہے۔ برکت کدے کول ہے؟ اللہ کو۔ میرے بھائیو دوستو، ہن آخری گروہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ آخری گروہ اعمال تولے جان گے، برائیاں نکلن گی، ماں باپ دیاں گستاخیاں، بیوی دل مارنا کٹنا گالاں کٹنیاں، اولاد دے نال برا سلوک، چوری ڈکیتی حرام خوری، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، اللہ تعالیٰ جہنم دے وچ چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نو بچا لے۔ اور پھر ہوئے گا کی دور دور رہندے ہو آؤ اسی دسنے ہیں کہ کی ہوئے گا۔ اللہ دی قسم ہے جویں اساں نبی علیہ السلام نو منیا کسے ہور نے ایویں منیا نہیں۔ تھوڑی مہربانی تقریر میں نو کر لین دے پھر سے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ سیانے پیانے بندے تسی کول بیٹھ کے فون ایک لاندا ہے دوجا کانوں لا لیندا ہے، دوجا لاندا ہے پہلا کانوں لا لیندا ہے، جلسہ ہے اس طرح کسی نے بزت کری۔